12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور 62۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو، قال کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس میں تمہیں بسایا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اس سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ اس صورت میں مذکورہ واقعات میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب عز و جل ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمرکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دی، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں۔ قالوا، بولے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، ان اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِیب، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح علیہ السلام، اس تبلیغ سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے
اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے، لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔